اس وقت ہمارے ملک میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو پورا ملک اس وقت ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ جس کا سمجھ پانا ہمارے لیے نہایت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور گستاخی کے بعد آج صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس بات کا غم ہے، رنج ہے، ملال ہے، اور ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ گستاخی کرنے والی نپر شرما کو، نوین جندل کو، ان کی اس گستاخی پر ہمارے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے ملک میں ایک عجیب سا ماحول ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے، شور شرابے، ہنگامے، چاروں طرف ایک عجیب سی کیفیت سے آج اس وقت ہم اپنے ملک میں ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ لیکن یہ آج کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تقریباً 1 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان المبارک کے موقع پر ہمارے اسی ملک ہندوستان میں ایک اور بڑا شیطان، جس کو دنیا یتی نرسنگھا نند سرسوتی کے نام سے جانتی ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اسلام کو برا بھلا کہا، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا، امہات المومنین کو برا بھلا کہا۔ غالباً وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسلام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اسلام دنیا سے مٹ جائے گا، یا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے میرے نبی کا مقام کم ہو جائے گا، یا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پھونکے گا تو اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کا فضل ہے کہ اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پوری دنیا کے سامنے تو یہی اعلان کرتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، اور یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہم غلام اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس نے باضابطہ، اس شیطان نے باضابطہ لگاتار کئی بار اسلام کے بارے میں کہا کہ میں اسلام کو مٹانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں اسلام کے جہاد کو مٹانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، مجھے اسی لیے پیدا کیا گیا کہ میں اسلام کو مٹا دوں۔ لیکن یہ کوئی نئی کوشش نہیں ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک اس کے باپ اور دادا ابو جہل اور ابو لہب یہ کوششیں کرتے آئے ہیں، چہرے بدلے ہیں، رنگ بدلے ہیں، انداز بدلے ہیں، نام بدلے ہیں، لیکن کردار ہر زمانے میں یہی رہا۔ اس کے باپ دادا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ سب کے سب یہ کوششیں کرتے آئے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، اور آج ہندوستان کی سرزمین پر یہ گیدڑ، یہ بے لگام بھونکنے والا اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف یہ بے لگام پاگل کتا آج اسلام کے لیے بھونکتا چلا جا رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ اسلام مٹ جائے گا۔ لیکن الحمدللہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اسلام مٹنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان جیسے گیدڑوں سے ڈرتے ہیں، نہ ان سے ڈرتے ہیں نہ دبتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال رمضان کے موقع پر اسی شیطان کو باضابطہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تو اس اپنے دعوے میں سچا ہے تو میدان میں نکل کر آ۔ بہت زیادہ ڈینگیں مارتا رہا، بہت زیادہ باتیں کرتا رہا۔ دراصل اس کی کوشش یہ تھی کہ یہ اسلام کے خلاف بول کر غیروں کے درمیان ہیرو بن جائے گا۔
سستی شہرت اسے حاصل ہو جائے گی، اسی لیے اس نے پچھلی سال بھی یہ کوشش کی، اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اس نے بہت زیادہ بکواس کی، اور جب اسے چیلنج دیا گیا تو ڈینگے مارتا رہا تاکہ وہ ہیرو بن جائے۔ لیکن جب اس چیلنج کا وقت قریب آیا تو اسے اچانک سے لوز موشن ہو گئے، پریشان ہو گیا، میں کیسے آؤں، پولیس پرشاسن نے نہیں آنے دے رہا، کورونا کا دور ہے، پریشانی ہے، کیا کروں، یہ ہے وہ، میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی اس کوشش کی بنیاد پر یہ پورے ملک میں ہیرو بن جائے گا، اس کا نام چلے گا، اس کا چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے گا، لوگ اس کے آگے پیچھے ہوں گے، ہنگامہ آرائی ہوگی۔ لیکن جو اس کا مشن تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، اس کا کوئی مشن کامیاب نہیں ہوا۔ اب جب اس کا مشن کامیاب نہیں ہوا تو اس کے بعد اس نے ایک اور ہیٹ اسپیچ دی دھرم سنسد کے نام پر۔ دھرم سنسد میں بھی اس نے ہیٹ اسپیچ دی جہاں مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی گئی، اس مشن سے بھی یہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو آج اس وقت میں ہمارے ملک میں جہاں چاروں طرف ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک عجیب سا ماحول ہے، ایسے ماحول میں اس نے ایک بار دوبارہ پھر ہیرو بننے کی کوشش کی، اور کیا کہا کہ میں 17 جون کو دہلی کی جامع مسجد میں پہنچوں گا، کتابیں لے کر پہنچوں گا، قرآن لے کر پہنچوں گا، جس میں اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو ان کتابوں کے ذریعے غلط ثابت کر دوں گا۔ اور کتابوں کا حوالہ دیا، میرے پاس فلاں کتاب ہے، وسیم رضوی صاحب کی کتاب ہے۔ وسیم رضوی کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ذمہ دار سرپرست یا بہت قابل انسان ہے، وہ بھی اسی کی طرح ایک ناکارہ انسان ہے، ایک ناکارہ انسان، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ تو گھاٹ کا کتا ہے، نہ یہ ملا نہ وہ ملا۔ اس کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، وہ خود اس زمانے کا اتنا بڑا ناسور ہے جو اپنے والد کا نہ ہوا، جو اپنی ماں کا نہ ہوا، جو اپنے بھائی کا نہ ہوا، جو اپنی اولاد کا نہ ہوا، جو اپنے رشتہ داروں کا نہ ہوا، وہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ دنیا اس کی حقیقت کو بہت بہتر انداز میں جانتی ہے۔ ہم نے تو بہت اچھے سے قرآن میں پڑھا ہے، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی تحقیق کر لی جائے، جنہوں نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے ان کی تحقیق کر لی جائے، ان کے نطفے میں کمی نکلے گی۔ جس نے گستاخی کی تھی اس کی تحقیق کی گئی تو اس کی ماں نے باضابطہ بتایا کہ بیٹا میں نے ایک چرواہے سے زنا کیا۔ یہ آج ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے چیلنج دیا، میں کتابیں لے کر دہلی کی جامع مسجد میں پہنچوں گا۔ غالباً یہ سوچ رہا تھا کہ اس ڈراؤنی شکل سے، اس اعلان سے، اس چنوتی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ڈر جائیں گے، میدان میں نہیں آئیں گے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا ہے۔ 1400 سال کی ہماری تاریخ کو دنیا اٹھا کر دیکھ لے، کسی بھی دور میں جب بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی آئی ہے، ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، مگر ہم کبھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے ہیں۔ اور نہ ہم آج کی تاریخ میں، پچھلی سال جب آگ میں کودنے کی بات تھی تب بھی ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے۔ اور ایک شخص نہیں، ہمارے ہاں تو ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ، وہ چھوٹا بچہ 8 سال 60 سال 10 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ، جس کو یہ شعور ہو جائے کہ وہ ایمان والا ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے، ہم میں سے ہر بچہ ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان کے نذرانے کو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہم دبنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ 1400 سال کی ہماری تاریخ دنیا اٹھا کر دیکھ لے، ہمارا حال یہ ہے، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر سے۔ ہم کسی دور میں میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے۔ 17 تاریخ کا اس نے اعلان کیا، حالانکہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے اس شیطان کی بچکانی حرکتوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ اس کی بچکانی حرکتیں، میں یہاں پر آؤں گا، یہاں بولوں گا، مولانا لوگ آ جائیں مجھ سے بات کر لیں۔ اس نے مولانا لوگوں کو سمجھا کیا ہے؟ غالباً آج تک کسی عالم سے اس گیدڑ کا پالا نہیں پڑا۔
اگر کسی عالم سے اس کا پالا آج تک پڑ گیا ہوتا تو اسے بہت اچھے سے احساس ہو جاتا کہ عالموں کے سینے میں اللہ نے کتنا علم دیا ہے اور ان کی زبان میں کتنی طاقت دی ہے۔ یہ چند جملے بل میں بیٹھ کر میرے رسول کی شان میں موبائل کے ذریعے گستاخی کر کے یوٹیوب تک پہنچا کر یہ سوچ لیتا ہے میں بہت بڑا بہادر ہوں، میں اسلام کا دشمن ہوں، اسلام کو مٹا دوں گا، قرآن کو مٹا دوں گا، اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی ایک بل میں بیٹھ کر۔ اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کتنے بہادر ہیں، میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ جب ہم میدان میں نکلتے ہیں تو کشتیاں جلا دیتے ہیں تاکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ رہے کہ ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے تن من دھن ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے ہر زمانے میں تیار رہے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم آج کی تاریخ میں بھی تیار ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد میں 17 تاریخ کا اعلان کرنے والا یہ گستاخ رسول، یہ ہمارے ملک ہندوستان کی آب و ہوا کے اندر زہر گھولنے والا، اس دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی، جو ہمیشہ جس کی زبان کھلتی ہے تو نفرت پھیلاتی ہے، لڑائی اور فساد کا ماحول پیدا کرتی ہے اس کی زبان۔ اس نے غالباً یہ سوچا تھا کہ 17 تاریخ کا اعلان ہوگا تو سارے مسلمان لاجواب ہو جائیں گے، کوئی ہمت نہیں کرے گا میدان میں آنے کی، لیکن اللہ کا فضل ہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایسے ہیں، کوئی ایک نہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں 10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، طالب علم، اسٹوڈنٹ اس لیول پہ تیار ہیں، ہر شخص اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور جس دن یہ بیٹھے گا اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسے آج تک یہ اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے کیسی زبان عطا فرمائی ہے۔ مسلمان جب بولنے پہ آتے ہیں تو دنیا مسلمانوں کی زبان دیکھتی ہے، دنیا مسلمانوں کا چہرہ دیکھتی ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کے صدقے میں یہ بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ ہم گونگے نہیں ہیں، ہم اس کی ہر بات کا جواب بہت اچھے انداز میں دے سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اس ملک کا حصے دار بھی ہے اور وفادار بھی ہے۔ ہم لڑائی نہیں چاہتے ہیں، اس ملک میں فساد نہیں چاہتے ہیں، ہم اس کی طرح گندی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سکون سے حل ہو جائے۔ اور اس نے غالباً یہ سوچا تھا کہ دہلی کی جامع مسجد میں جب آنے کی چنوتی دوں گا لوگ ڈر جائیں گے، میدان میں نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں ہر ایک بچہ اس کے سامنے آنے کے لیے تیار ہے، ہر شخص اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ علماء تو بڑی بات ہے، عام انسان اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور میرے رسول کا اخلاق کیسا تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا، جب کل موقع آیا تھا تب بھی سے لوز موشن ہو گئے، تو دنیا کی باتیں بہانے بازیاں کرنے لگا، اس نے موقع نہیں دیا، پرمیشن نہیں ملی، پولیس نے منع کر دیا، کورونا کا دور ہے، بھیڑ جمع نہیں ہونے دی جائے گی، یہ ساری باتیں۔ اور آج کی تاریخ میں بھی اب اپنے بل میں چھپا ہوا یہ پلاننگ کر رہا ہوگا اس وقت میں کہ میں کون سا بہانہ لگاؤں، میں کون سی بات کروں، میں کون سی پلاننگ سیٹ کروں کہ جس کی بنیاد پر میں سوشل میڈیا تک میسیج پہنچاؤں کہ صاحب مجھے جانے نہیں دیا جا رہا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، یا یہ مسئلہ ہے۔ یہ ساری پلاننگ اس کے دماغ میں چل رہی ہوگی۔ الحمدللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تیار ہیں، اور 17 جون 2022 کو دہلی کی جامع مسجد میں نظر بھی آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو یہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ قرآن کی وہ آیتیں جن کو لے کر یہ اعتراض کرتا ہے، ہمارے علماء مفتیان اعظام یہ بتائیں گے کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان یا ہمارے علماء اکرام تیار نہیں ہیں، پیچھے ہٹ جائیں گے، نہیں، مصطفیٰ کے غلام قدم پیچھے کبھی نہیں ہٹاتے ہیں۔ مصطفیٰ کے غلام ہر زمانے میں یہی اعلان کرتے ہیں، جو مال مانگو گے مال دیں گے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ ہمارے لیے آج سوچنے کا موقع یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ہمارے ملک ہندوستان کی حکومت یہ اعلان کر رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی کی زبان کے ذریعے، کسی میسیج کے ذریعے یا ٹویٹر میسیج کے ذریعے کوئی بھی ایک بات نفرت پھیلانے والی پائی گئی تو ایسی صورت میں اس شخص کو معاف نہ کیا جائے گا، بخشا نہ جائے گا، بلکہ باضابطہ اس کے گھر پر بلڈوزر چلایا جائے گا، اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف
جب ہم اس شیطان کی گندی زبان کو دیکھتے ہیں جو لگاتار بے لگام پاگل کتے کی طرح بھونکتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، آخر کون سی طاقت ہے اس کے پیچھے؟ آخر کون لوگ ہیں اس کو بڑھاوا دینے والے جو ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب میں زہر گھولنے کا لگاتار کام کر رہا ہے؟ اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو ہیرو بن، دراصل اس کی یہ ساری پلاننگ، یہ ساری کوششیں، یہ ساری چنوتیاں محض ہیرو بننے کے لیے ہیں، اور یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اس کی لگاتار کوشش ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا اسے کوشش کرتے ہوئے، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء تیار ہیں۔ کل 17 جون جمعے کے دن ہمارے علماء دہلی کی جامع مسجد میں نظر آئیں گے۔ دنیا یہ نہ سوچے کہ قدم پیچھے ہٹا دیں گے، دنیا یہ جان لے گی، دنیا کے سامنے 17 جون کو یہ حقیقت آ جائے گی کہ کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے۔ دنیا اس بات کو بہت بہتر انداز میں سمجھ جائے گی۔ انتظار کیجئے ان گھڑیوں کا جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مولانا لوگ، یہ علماء اکرام بھاگ جائیں گے، مقابلہ نہیں کر پائیں گے، وہ اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہیں کہ ہمارے علماء اکرام مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہماری جان اور یہ کائنات کا ہر ذرہ مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں ہے۔ مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ہم اپنی جانوں کے نذرانے اپنے رسول کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے علماء انشاءاللہ پہنچیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔